السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، حصول برکت کے لیے بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات روحی فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آج کی اس مبارک روحانی محفل میں نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو، اس عنوان کے تحت قرآن کریم کی روشنی میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہر انسان کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس محفوظ رہے۔ مال جمع کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہوتی ہے یہ خرچہ نہ ہو بلکہ بچا رہے۔ ہر ایک انسان کی فکر ہے، ہر ایک کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جو بھی میں حاصل کروں وہ خرچ نہ ہو بلکہ محفوظ رہے۔ ضرورت کے تحت اگر خرچ بھی ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ اتنی مقدار پھر واپس آ جائے اور خزانہ جمع رہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ آج کے دور میں دولت کو، مال کو حاصل کر لینے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، جیسا کہ بینک ہے جس میں جمع کیا جاتا ہے۔ آدمی اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ مال سیف ہے، میرا مال محفوظ ہے۔ ایسے ہی اپنے گھر کے اندر یا کہیں بھی لاکر میں رکھا ہے تو آدمی کو اطمینان رہتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہے، سیو ہو گیا۔ تو یہ تو دنیاوی مزاج ہے کہ کسی مال کو، کسی دولت کو حاصل کر لینے کے بعد اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جو نیکیاں حاصل کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، نیکیاں جو کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس محفوظ ہیں یا ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کیونکہ دنیا کا مال صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہمارے لیے کارآمد ہے، فائدہ مند ہے، لیکن جیسے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا مال ہمارے لیے کسی بھی کام کے لائق نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال کے حقدار، وارثین سب پہلے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ ابھی میت کو دفن بھی نہیں کیا جاتا، یہاں حصے دار حصہ بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جس مال کے لیے ہم زندگی بھر محنت کرتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس مال کے ہم حقدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے وارثین حقدار ہو جاتے ہیں۔ وہ حصہ لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے
اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی نیکیوں کو بچا کر کے رکھیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، تاکہ یہ نیکیاں ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آ سکیں اور انتقال کے بعد قبر میں بھی کام آ سکیں، آخرت میں بھی کام آ سکیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں جو نیکی باقی رہتی ہے وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہی تمہارے لیے کارآمد ہے، اور اسی پر تمہیں ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھی بڑی بڑی نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کافی نیکیاں ہماری ضائع ہو گئیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے ختم کر دی گئیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی؟ تو سب سے پہلے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نیکی ہمارے پاس جو موجود ہے وہ کب نکل جاتی ہے، کب ضائع ہوتی ہے۔ اگر یہ علم حاصل ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ پھر ہر مسلمان اپنی نیکیوں کو بچانے کی فکر خود بخود کر لے گا، اور ان کی نیکیاں محفوظ بھی ہو جائیں گی، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اتنا تو ہم سب کو یقین ہے کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، یقین ہے نا؟ قرآن کریم میں سورہ زلزال کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا۔ ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت معمولی مقدار میں، جس کو آپ کبھی کبھی کھڑکی سے یا کہیں سوراخ سے سورج کی روشنی جب گھر میں آتی ہے تو اس میں آپ کو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کو جب پکڑنے جاتے ہیں تو نہیں ملتے ہیں، اس کو ذرہ کہا گیا۔ بہت مختصر، بہت معمولی، تو عربی میں اس کو ذرات کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے تو وہ اسے دیکھے گا، یا دیکھنے کا مطلب یعنی اس کا ثواب اسے ملے گا، اس کی برکتیں وہ دیکھے گا، اس کا فائدہ اسے ملے گا۔ اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ایک ذرہ برابر جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ یعنی نیکی اور برائی، نیکی اور گناہ، ان دونوں کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ نیکی کا اثر اچھا پڑتا ہے اور برائی کا اثر برا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ مثل مشہور ہو گئی ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ عربی میں بھی ایک مثل ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ایک محاورہ یہ بھی بولا جاتا ہے عام طور پر، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، مطلب اگر نیک عمل کیے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ بہرحال یہ تو ہم کو اس بات پر پورا یقین ہے کہ جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں اس کا ہمیں بہتر سے بہتر صلہ، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کی برکتیں ملیں گی، زندگی میں بھی ملیں گی اور مرنے کے بعد بھی ملیں گی۔ کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب مسلسل مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، کنٹینیو ملتا رہے گا، قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ نیکی کا ثواب، نیکی کی برکتیں اور نیکی کا فائدہ
ہمیں ضرور ملتا ہے۔ تو جب ہم کو اس بات پر یقین ہے کہ نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے، نیکی کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو پھر نیکیوں کو بچانے کی فکر کیوں نہیں؟ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، نیکیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت سے کئی سال نیکیوں کو جمع کیا اور وہ اچانک ضائع ہو گئی۔ تو یہ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ بات سمجھ رہے ہوں گے؟ نیکیاں ضائع ہونے کا مطلب، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر 50 سال 60 سال ہو گئی اور آپ نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 50 سال کی عمر تک مسلسل نمازیں پڑھی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی، تو یہ نمازیں یہ بھی نیکیاں ہیں۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ ادا کیا، یہ بھی نیکی ہے۔ فقراء مساکین میں آپ نے صدقہ کیا، خیرات کیا، کھانا کھلایا، یہ بھی نیکیاں ہیں۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے وقت اگر کوئی تکلیف دہ چیز آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہٹایا تو یہ بھی نیکی ہے۔ کسی جانور کو آپ نے پانی پلا دیا، بلی ہے، کتا ہے، کوئی بھی جانور ہے، اس کو بھی اگر دودھ پلا دیا، پانی پلا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، ان نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ابھی چند دن پہلے جو مدرسہ زینت القرآن میں جو ہمارا درس تھا، اس میں عذاب اور ثواب کے عنوان پر میں نے کچھ گفتگو کیا تھا۔ جو حضرات اس میں موجود رہے ان کو اس بات کا علم حاصل ہوا ہوگا کہ ثواب اور عذاب کی شکل کیا ہوتی ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے۔ آج یہ بتانا ہے کہ نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے تو اس نیکی کا ثواب ملے گا، اور اگر نیکی محفوظ نہیں، نیکی ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو پھر ہم ثواب سے محروم ہو گئے، اس کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ تو اس لیے ابھی سے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے، نیکیاں برباد نہ ہونے پائے، نیکیاں ختم نہ ہونے پائے۔ جس طرح دنیاوی دولت کے ضائع ہونے کا ہمیں بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں پیسہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں لاس نہ ہو جائے، کہیں پیسہ برباد نہ ہو جائے، اس کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ لہذا اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی نیکیوں کے ضائع ہونے سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو سب سے اہم جو سبب ہے نیکیاں ضائع ہونے کا، آج اسی کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ العزیز زندگی کی آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں گی، ضائع نہیں ہوں گی۔ ایک بڑا سبب ہے، ایک بہت ہی اہم وجہ ہے، ریزن ہے نیکیاں ضائع ہونے کا، وہ ہے کفر۔ اگر کسی مسلمان سے کفر ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین، تو اب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل اس کے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جتنی بھی اس نے، یہاں تک کہ اگر 70 سال نیکیاں کیا ہو، 70 سال عبادت کیا ہو، 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 70 سال ادا کیا ہو، لیکن اگر معاذ اللہ کفر ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی جو کفر اختیار کر لیے ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیکیاں سب ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو بڑی محنت سے نیکیاں جمع کی ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیا، بہت سارے ذکر و اذکار اوراد و غائب پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ کتنے ہم نے ذکر کیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ سب نیکیاں جمع ہیں، لیکن جیسے ہی معاذ اللہ کفر ہو گیا
تو اس کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ چیز میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، محسوس نہیں کر رہے ہیں. آج کے دور میں کفر بہت آسان ہو گیا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ایک دم آسان ہو گیا ہے. یعنی دیکھتے ہی دیکھتے آدمی بڑی آسانی سے کفر کر لے رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں اور میرا عمل بالکل بہت اچھا ہے. لیکن وہ کفر ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور کوئی ثواب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا علم دین ضرور حاصل کرو کہ جس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے اور تمہاری نیکیاں بچی رہیں. کفر کے بارے میں معلوم رہے تاکہ اس سے بچ سکو کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر ہو جاتا ہے اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اس لیے ہمیشہ کفر سے بچنا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں. آج کہیں پر ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اور صرف دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اچھا بننے کے لیے کفر اختیار کر لے رہے ہیں. جیسے جن کے یہاں کفری شعار ہیں، کفر ہے، وہاں مکمل طور پر کفر کا ماحول ہے، اور اس ماحول میں اگر رہ رہے ہیں تو وہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہم بھی اچھے ہو کر کے نظر آئیں، اس لیے ان کے طرز پر، ان کے طریقے پر کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر یہ کہتے ہیں ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے، اس لیے ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کریم میں تو ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ ان کے غلبے کے وقت آپ جو ہے ان کے شعار کو، ان کی نشانیوں کو، ان کے طور طریقے کو اور ان کے کفر کو اختیار کر لو. ایسا تو حکم نہیں ہے، بلکہ بڑی تنبیہ ہے، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ کفر سے بچے رہو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں سے کئی صحابہ کی تاریخ موجود ہے، سامنے کھولتا ہوا تیل رکھا ہوا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کفر اختیار کر لو ورنہ تمہیں اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا. اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں ہم ایمان چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے لیے ایمان ہی سب کچھ ہے، ہم کفر اختیار نہیں کریں گے. یہاں تک کہ جب ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر کے اسی میں سکڑ گیا، دوسرے نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کو اس میں ڈالا گیا ہے کفر اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر، تو اب انہیں یہ کہا جاتا ہے دیکھو تمہارے سامنے ایک کو سزا دی گئی ہے، لہذا تمہارے لیے بھی عبرت ہے، تم کفر اختیار کر لو. تو ان کا بھی جواب یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، لہذا تمہاری جو مرضی ہو کرو، لیکن ہم اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کفر اختیار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے جو کفر اختیار نہ کر کے ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. وہ شہیدوں میں شمار ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اور موت کو گلے لگا لیا، لیکن کفر اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا، ان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ بھی نہ کہو. اللہ تعالیٰ کو انہیں مردہ کہنا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو جان دی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ایمان بچانے کے لیے جان دی ہے. تو یہیں سے ہمیں یہ یقین حاصل کرنا ہے اور ہمیں اس بات کا علم رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، بہت ساری مصیبتوں کو سامنے لا کر کے کھڑا کیا جائے گا کہ تم اب یہ بولو کفر اختیار کر لو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا.
حالانکہ شرعاً شریعت میں کچھ رخصت دی گئی ہے جان بچانے کے لیے. اگر آدمی نے دل سے نہیں صرف زبان سے کوئی کفریہ جملہ بول دیا تو شریعت میں اس کو کافر نہیں کہا گیا بلکہ وہ مومن ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مومن کفریہ جملہ نہ بول کر کے ایمان ہی پر ثابت قدم رہتا ہے تو یہ رخصت کو اس نے چھوڑ دیا، عزیمت پر عمل کیا تو اسے شہادت میں اور اونچا درجہ عطا کیا جاتا ہے. تو جو نیکیاں ہم نے حاصل کی، جو نیکیاں ہم نے بڑی محنت سے جمع کی، اگر وہ معاذ اللہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں تو ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہوگا، بہت غم ہوگا، بڑی حسرت ہوگی مرنے کے بعد، کیونکہ وہاں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے پاس 50,000 1,00,000 کی گڈی موجود ہے، پیسے بہت موجود ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ ہیں، سفر میں جا رہا ہوں 1,00,000 روپے ہے اور معمولی سفر ہے اور کوئی بھی کتنا خرچہ آئے گا، زیادہ 10-20 ہزار کا خرچہ آئے گا، 1,00,000 روپے میں لے کے جا رہا ہوں اور راستے میں یعنی منزل پہنچے پتہ چلا کہ وہ گڈی صاف ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی، چور نے چوری کر لیا. اب اس وقت اجنبی ماحول میں ہیں کہ وہاں اب ہم کیا کریں، ایک پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، نہ روپیے ہے نہ پیسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت آپ کو کتنی شدید تکلیف ہوگی کہ جہاں آپ پہنچے ہیں، ایک تو مسافر ہیں، اپنے وطن میں نہیں ہے، دوسری جگہ پہنچے ہیں، وہاں کوئی آپ کا شناسہ نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، اجنبی ہیں، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کتنا شدید احساس ہوگا، کتنا غم ہوگا، کتنا افسوس ہوگا. کاش وہ پیسہ ہوتا تو میں آرام سے اپنے سارے اخراجات پورے ہوتے، لیکن ہاتھ سے نکل گئے. تو ایسے ہی دنیا سے جانے کے وقت اگر ایمان سلامت نہ رہا یا نیکیاں ضائع ہو گئیں اور پھر جب ادھر آنکھ کھولے گی وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا تو حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے آج سے ہمیں یہ فکر رکھنی ہے کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہونے پائے، نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے. تو نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سبب، ایک وجہ، ایک ریزن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی کفر کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک چیز. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شان میں یا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، شان مصطفیٰ میں ادنا سی معمولی توہین یا گستاخی کی وجہ سے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے اور اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا. یہ سورہ حجرات 26واں پارہ، سورہ حجرات کی آیت جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، پھر سنے ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو، آواز بلند نہ کرو، کیونکہ زور سے بولنا، بلند آواز سے بولنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، یہ گستاخی میں شمار ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اور اپنے آواز یا اپنی بات سے ان کو اس طرح سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ہوگا کیا اگر ایسا کیے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بارگاہ مصطفیٰ میں معمولی ادنا سی توہین یا گستاخی اگر ہو گئی تو اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، ساری نیکیاں ایک طرف. لیکن چھوٹی سی غلطی یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں چھوٹی سی گستاخی ہو گئی، توہین ہو گئی تو سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے خاص طور پر یہ دو چیزیں یاد رکھیں.
ابھی آج کے اس ماحول میں جو کبھی کبھی ہم سے غفلت ہوتی ہے اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ نیکیاں ضائع ہونے میں ایک تو آپ کو بتایا کفر، لیکن کہاں کہاں کفر ہوتا ہے اس کو بھی آپ نظر میں رکھیے۔ فلمی گانے، فلمی جو گیت اور گانے جو گائے جاتے ہیں، یہ تو ایک دم عام ہے، کامن ہے، جہاں دیکھو وہاں گانے، موبائل میں گانے ہیں، بس میں بیٹھو وہاں گانے ہیں، آفس کہیں جاؤ وہاں بھی گانے کی آواز۔ تو یہ جو فلمی گانے ہیں، ان گانوں میں جو اشعار ہوتے ہیں، اگر غور سے ہم سنیں گے تو اس میں کفر نظر آتا ہے۔ اگر آپ بڑے شوق سے وہ گانا اپنی زبان سے گا رہے ہیں اور اس میں کفریہ جملہ ہے تو اس کی وجہ سے کفر ہو گیا اور ادھر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اکثر نوجوان اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بڑے شوق سے گا رہے ہیں اور بڑے شوق سے سن بھی رہے ہیں۔ جہاں کئی کارخانے میں کام ہو رہا ہے، کسی کارخانے میں چند مزدور مل کر کے کام کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ گانا سنتے رہیں گے تو کام کرتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ بہت سارے گاڑی چلانے والے ڈرائیورز وہ گانا سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ نیند نہ آئے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جس مقصد سے آپ گانا سن رہے ہیں اس گانے کے اندر کفریہ جملے اگر ہیں اور آپ وہ سن رہے ہیں تو بولنے سے بھی کفر ہوتا ہے اور شوق سے راضی ہو کر سننے سے بھی کفر ہوتا ہے۔ اس لیے نہ وہ سنیں نہ اس کو زبان پر لائیں، نہ معلوم کس گانے کے اندر کفریہ جملہ ہو سکتا ہو بہت سارے کچھ ایسے بھی گانے جس میں کفریہ جملے نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، آپ تو دھن میں گا رہے ہیں اور سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جب میں زیر تعلیم تھا، اس وقت کوئی ایک فلمی گانا نکلا تھا تو کافی لوگ اس کو گا رہے تھے، اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہمارے استاد شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک استفتاء آیا، سوال آیا کہ ایک گانا ہے، اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں، ایسے اشعار ہیں، تو جو اس گانے کو گائے یا شوق سے راضی ہو کر سنے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب کا فتویٰ، اس وقت آپ نے فتویٰ لکھا کہ اس میں کفریہ جملے ہیں اور اس سے کفر ہو جاتا ہے، اور جو گانا گایا وہ کافر ہو گیا، کافر ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان تو ختم ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس کی بیعت بھی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی یہ فتویٰ شائع ہوا اس وقت پورے مبارک پور قصبے میں ایک ہلچل مچ گئی، ارے ہم بھی تو گائے تھے، ارے ہم بھی تو گائے تھے۔ کتنے لوگ جو ہے بعد میں ان کو احساس ہونے لگا کہ ہم نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا تھا اور زبان پر اس کو لے آئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کئی لوگوں کو اپنا پھر تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑا، اس لیے کہ جب کفر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے پھر سے ایمان لائے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر سے انہیں نکاح کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے شریعت مطہرہ کا کہ کفر ہو جانے کی وجہ سے ایک تو ادھر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ادھر ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور مرشد کامل سے بیعت ہیں، مرید ہیں، تو وہ بیعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے تجدید ایمان کرے اور پھر نیا نکاح کرے نئے مہر کے ساتھ، اور اگر مرشد کامل موجود ہیں تو ان کے ہاتھ پر پھر بیعت کرے، یا نہیں تو ان کے خلیفہ سے بیعت ہو۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو یہاں اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ وہاں اکثر کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا گا رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اور کبھی کبھی کفریہ جملے بول دیتے ہیں۔ ایک صورت، دوسری، تیسری صورت ایک اور، کبھی کبھی گھر میں جب گھروں میں لڑائی جھگڑا، کیونکہ عام طور پر کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، ساس بہو میں جھگڑا، تو گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی غصے میں، جلال میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایسا کوئی جملہ شوہر نے کہہ دیا کہ جس سے کفر ہو گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا،
اور اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، یا عورت نے کوئی جملہ کہہ دیا اور اس سے کفر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور ادھر اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی چاہے کتنے بھی غصے میں آ جائیں، کتنے بھی جلال میں آ جائیں، کتنے بھی جذبات میں آ جائیں، لیکن زبان کو کنٹرول میں رکھیں کہ کفریہ جملہ نکلنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا دین اور شریعت کے معاملے میں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر ہو جائے۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، کفریہ جملہ نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا، اس لیے میں اسے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر کہیں کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ اس کی طرف توجہ دے۔ جیسے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور اس نے شوہر نے کہا کہ تم کو شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، اب اس نے جذبات میں غصے میں آ کر کے اس نے کہہ دیا میں شریعت کو نہیں مانتی، معاذ اللہ رب العالمین، گیا اس کا ایمان۔ جملہ دیکھنے میں بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ، اس نے جذبات میں غصے میں کہہ دیا میں شریعت کو نہیں مانتی، میں نماز کو نہیں مانتی، معاذ اللہ رب العالمین، تو شریعت کو نہ ماننے کا اس نے اعلان کر دیا، اس سے وہ دین سے نکل گئی، شریعت سے نکل گئی، ایمان ہی اس کا ختم ہو گیا، اور یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو ایسے کچھ جملے ہیں کہ جو جذبات میں غصے میں انسان بول دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، مائنس میں چلے گئے، پھر کتنے سال لگ جائیں گے وہ نیکیاں جمع کرنے میں۔ اس لیے بہت احتیاط رکھنی ضروری ہے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان بننا۔ یعنی اسلام اور مسلمان بننے کے بعد اسلام کو لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا، اس میں کچھ نہیں، بس ایسا ہی ہے، جو بھی ٹوپی کرتا اور ظاہری لباس پہن لیا بس مسلمان ہو گئے۔ اس کے احکام بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑے نازک احکام ہیں، بہت ہی اہم مرحلہ، اس لیے کہ اسی اسلام اور اسی ایمان پر سارا دار و مدار ہے جنت میں جانے کا۔ اتنی عظیم نعمت جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، کیا وہ ایسے ہی آسان سے مل جائے گی؟ یہاں اس شہادت گاہ میں، اس دنیا کی مصیبتوں کی جگہ میں آپ کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، حلم، بردباری اور برداشت کے مادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین پر عمل کرتے رہنا ہے، تب جا کر کے وہاں جنت جیسی عظیم بڑی نعمت آپ کو ملے گی۔ اور اگر اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، دنیا ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تو پھر جانے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں بات رکھیے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی کفریہ جملہ نہ نکلے جس کی وجہ سے معاذ اللہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بس ایک سبب اور عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اولاد ماں باپ کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن یہی اولاد اگر ماں باپ کو دکھ پہنچانے لگے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کو دکھ پہنچانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آج کل بچے جوان اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض تو میں نے دیکھا کہ دوست کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، بڑی عزت کر رہا ہے، اور ماں باپ کی اس کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ اتنا اونچا بیان فرمایا کہ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری قوم کے چند افراد پر، اللہ ماشاء اللہ
آج کل لوگ دعاؤں کے لیے، دعا کرانے کے لیے امام صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، عامل صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ دعا، حضرت دعا کر دیجئے. چٹیاں لے کے آتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے، ہمارے حق میں دعا کر دیجئے. ہے نا ایسا؟ امام صاحب کے پاس دعا کرانے کے لیے لوگ چٹیاں لے کے آتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. مگر افسوس کہ جن کی دعا کی قبولیت کی گواہی اللہ کے رسول نے دی ہے اور ان سے کبھی کہتے نہیں ہیں، ان کے سامنے کبھی جھکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے اکڑ کر کے وہاں ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، وہ ماں باپ ہیں جن کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں. کبھی احساس کرتے ہیں؟ کبھی احساس نہیں ہوتا ہے. کب احساس ہوتا ہے؟ جب ٹھوکریں کھاتے ہیں، جب ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس وقت ماں باپ یاد آتے ہیں. اور جب تک ماں باپ سامنے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، اور ان کو ایسے انداز سے بولتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ کوئی گھٹیا انسان ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو. اگر تم کتنے ہی علم والے ہو جاؤ، کتنے ہی دولت مند ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤ، لیکن ماں باپ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ ماں باپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی نعمت کے طور پر رکھا. ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا رویہ، یہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے بہتر نیکی ہے. کیونکہ یہ نیکی، جس نیکی کی برکت سے بہت ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور قریب میں ہیں یمن میں، لیکن جا نہیں سکے حضور کے دیدار کے لیے. اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں تڑپتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. کون ایسا عاشق آپ کو ملا ہے کہ جس نے دیدار مصطفیٰ کے لیے تمنا نہ کی ہو اور حاصل نہ ہوا ہو؟ لیکن ایک تنہا ایسے عاشق ہیں، موجود ہیں یمن میں، لیکن جا نہیں پا رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ موجود تھے. اور ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ اگر میں چلا جاؤں تو میری ماں تکلیف میں ہو جائے گی، میری ماں کو تکلیف ہوگی. اسی بنیاد پر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہیں ہو سکے. اب ان پر اللہ کا فضل دیکھو. ادھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ایک آپ کے عاشق یمن میں رہتے ہیں، قرن میں رہتے ہیں، وہ بڑے سچے عاشق ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس قرنی کا پورا علم تھا کہ میرا ایک عاشق جو یمن میں میری محبت میں تڑپتا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے فرمایا میرا ایک چاہنے والا، میرا عاشق یمن میں رہتا ہے، میرا جب انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے تو میرا ایک کرتا اسے لے جا کر کے دے دینا، میرا کرتا اسے دے دینا، اور اس سے کہنا کہ میرے امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ اکبر. سوچ کر کے آج ایک عاشق رسول دنگ رہ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب آپ سوچئے ان کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا. اور کون سی نیکی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی؟ وہ ماں باپ کی خدمت تھی، ماں کی خدمت تھی، جس کی بنیاد پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بڑا عظیم درجہ اور بڑا عظیم رتبہ حاصل ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ عشق رسول میں بے تاب رہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے. لیکن قربان جاؤ ان کو خواب میں کئی مرتبہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر کے حضور کا جبہ لے کر کے آئے حضور کے وصال کے بعد، تو حضرت اویس قرنی کو جب پیش کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خوب روئے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی، بہت روئے. اس لیے کہ ان کو جو غم تھا وہ صرف یہ کہ میں زندہ رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ چہرے انور کی زیارت نہ کر سکا.
مگر پھر جب یہ سنا تو ان پر ایک بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ امت کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ اکبر. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایسے عاشق رسول تھے اور والدین کی خدمت میں انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر لی. اس لیے آج میں خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں سے، جوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا احساس کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو اور ان کا دل نہ دکھاؤ. اگر خدمت نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم ان کا دل تو نہ دکھاؤ، صدمہ نہ دو اور انہیں پریشان نہ کرو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے. آج کل کبھی کبھی بہت ساری اولاد تکلیف تو نہیں دے رہی ہے، دکھ نہیں دے رہی ہے، لیکن ایسی غلط حرکت کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں باپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ماں باپ پورے سماج میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. اس لیے اگر خدمت نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو کرو کہ انہیں ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہونے پڑے اور ان کو ہماری وجہ سے بے عزتی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ ایسا کام کرو کہ ہماری تعریف ہو تو ہمارے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، انہیں اس بات کی خوشی محسوس ہو کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب اولاد کی تعریف ہونے لگتی ہے تو ماں باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، ان کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لہذا خصوصیت کے ساتھ آج کی اس محفل میں نیکیوں کی حفاظت کے لیے اور نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو میں نے اسباب بتائے، ان اسباب کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے کفر، شرک یہ ہرگز نہ ہونے پائے، اور دوسرے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں توہین، گستاخی، بے ادبی ہرگز نہ ہونے پائے. ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدب رہیں، تعظیم ہی کرتے رہیں. اور تیسری چیز، ماں باپ کو صدمہ دے کر، ماں باپ کا دل دکھا کر نیکیاں ضائع نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر و شرک، بد مذہبیت، گمراہیت اور معاذ اللہ گستاخان رسول سے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آخری دم تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ المبین. ذکر کی طرف ہم چلتے ہیں. آج کی اس محفل میں جو عنوان کے لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی اس تک ابھی پہنچ ہی نہیں سکا، اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے درس میں پیش کروں گا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سورہ کہف کی آیت ہے، 15ویں پارے کے اخیر سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی جو نیکی کیے تو اللہ کی بارگاہ میں جو باقی ہے اس پر تمہیں ثواب بھی ملے گا، اس پر تم امید بھی رکھو، یقین رکھو. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ والباقیات الصالحات، حالانکہ اس کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے باقی رہنے والی نیکیاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما الباقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پہ ان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا التسبیح والتکبیر والتہلیل، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تکبیر، اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر پڑھنا، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے. یعنی ویسے تو صحابہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے تھے، بہت ساری نیکیاں ادا کر رہے تھے، لیکن مسلسل تسبیح الہی اور ذکر الہی کی دعوت دینے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو لہٰذا اسی لیے یہ جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے اور اس کی برکتیں ہمیں زندگی بھر محسوس ہوتی رہیں گی. اور اس کا بڑا عظیم فائدہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، کیونکہ آج جو ماحول ہے جدھر نگاہ اٹھاؤ ادھر گندگی ہے، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، اتنا خراب ماحول ہے
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس ماحول کا جو اثر ہمارے دلوں پہ پڑتا ہے، ہم کو دکھتا تو نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو دل ہمارا صاف و شفاف دل ہے، لیکن ماحول کا اثر اس پہ پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، اور زنگ لگنے کی وجہ سے پھر ہمارا دل جو ہے نیکیوں سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر زنگ زیادہ لگنے لگے اور وہ زنگ دور نہ ہو تو پھر ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگے گا، پھر گناہوں کی طرف ہی دل بھاگے گا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کو نماز کی طرف آنے کا خیال ہی نہیں، بلاؤ تو بھی نہیں آئیں گے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے کہو نہیں پڑھیں گے، ذکر کے لیے کہو نہیں کریں گے، اور گناہوں کے لیے بولو تو فوراً تیار ہو جائیں گے۔ وہ دل پہ زنگ لگ چکا ہے، اور زنگ جب جتنا گہرا ہوتا ہے وہ دل کالا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دل نیکیوں کی طرف نہیں آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم ذکر کرتے رہو، اور اجتماعی ذکر سے یہ دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے زنگ دور ہوتا رہے گا آپ خود اس کو محسوس کریں گے، آپ کو نیکیوں میں بڑا مزہ ملنے لگے گا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا۔ اب آج تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں جو حضرات شروع سے ہمارے ذکر میں شریک ہیں، الحمدللہ وہ نمازوں کی بھی پابند ہو گئے، تلاوت قرآن کا بھی شوق ہے، ذکر کا بھی شوق ہے، اور کبھی اگر محفل نہیں ہوتی تو ان کو بڑا رنج ہوتا ہے، یار محفل نہیں ہوئی، ذکر نہیں ہوا۔ یہ اس کا اثر ہے، جو دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا اور زیادہ جذبہ آتا ہے کہ ہمیں اور نیکیاں کرنا ہے۔ تو آپ اسی سے محسوس کر لیں کہ ذکر کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔